کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں حضرت صالح اور قوم عاد کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس بہترین اسلامی کہانی کو پورا سننا نہ بھولیے۔ نے تیر چلایا جو اس کی ٹانگ میں لگا۔ اس وقت انیسہ اپنی خوبصورت بیٹی کو بھیجتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ خدا کو دکھائے۔ ان سب نے مل کر اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ اس پتھر سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئے تب وہ ایمان لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہانڈیوں کا سارا کھانا گرا دیا جائے اور گوندھا ہوا آٹا ان کے اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ اللہ کا عذاب آیا اور سمود قوم ہلاک ہو گئی۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ تفسیر اور نسب کے علماء کہتے ہیں کہ قوم سمود کا نسب سمود بن اتھر بن ارم بن سام بن نو تک جاتا ہے اور یہ جدیس بن اثر کے بھائی تھے۔ بالکل اسی طرح تسم بھی انہی کے قبیلے میں سے تھے۔ یہ سب پرانے عریبہ میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے ہیں۔ سمود عاد کے بعد آئی اور یہ حجاز یعنی مغربی عربیہ اور الشام کے درمیان رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر کے دوران 9 ہجری میں سمود کے علاقے سے ان کے آثار پر گزرے۔ یہ لوگ الحجر جو وادی القرا اور شام کے درمیان ہے میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا لیکن انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کوئی مال یا انعام نہیں مانگا، صرف انہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے ہود علیہ السلام کی طرح انکار کر دیا اور اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ نے ان کو عذاب دیا اور ان کا انجام بھی عاد کی طرح تباہی ہی ہوا۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ تبوک کے سفر پر گئے تو الحجر جو سمود کا علاقہ تھا میں قیام کیا۔ لوگوں نے انہی کنووں سے پانی نکالا جن سے پہلے سمود پانی لیتے تھے۔ انہوں نے اسی پانی سے آٹا گوندھا اور ہانڈی میں کھانا پکایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہانڈیوں کا سارا کھانا گرا دیا جائے اور گوندھا ہوا آٹا ان کے اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر ایک دوسری جگہ چلے گئے جو اس کنویں کے نزدیک تھی جہاں ان کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان جگہوں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور ارشاد فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جو عذاب ان پر آیا کہیں وہ تم پر بھی نہ آ جائے، اس لیے وہاں مت جاؤ۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر کے علاقے میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے علاقہ میں مت جاؤ جن پر عذاب آیا مگر اس حالت میں کہ تم رو رہے ہو، اگر تم رو نہیں رہے ہو تو وہاں مت جاؤ کہیں جو عذاب ان پر آیا وہ تم پر بھی نہ آ جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ سبھی اللہ کے رسول صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے بنا کسی شریک کے۔ اللہ نے دوسری آیتوں میں فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس پر یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری عبادت کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ کہہ کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورہ النحل۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تمہارے سامنے آیا ہے جو میری سچائی کی دلیل ہے۔ سمود کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ مانگا۔ انہوں نے ایک مضبوط پتھر کا چناؤ کیا جو ہجر کے علاقے میں تنہا تھا اور جسے ایک کتبہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس پتھر سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئے تب وہ ایمان لائیں گے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر اللہ ان کی یہ بات مان لے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اچانک وہ پتھر ہلنے لگا اور 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اس میں سے ایک موٹی اور گھنے اون والی اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی۔ اس کا بچہ اس کے پیٹ میں حرکتیں کر رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سمود کی قوم نے مانگا تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر جندو بن عمر اور کچھ لوگ جو اس کے ساتھی تھے ایمان لے آئے۔ باقی قوم بھی ایمان لانا چاہتی تھی، مگر دواب بن عمر بن لابد الحباب جو ان کے بتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور رباب بن شمر نے انہیں روکا۔ ایک اور سردار شہاب بن خلیفہ بن مخلاد بھی اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، مگر قوم کے بزرگوں نے اس کو روک دیا اور وہ بھی ان کی بات مان گیا۔ اونٹنی سمود کی قوم میں رہنے لگی۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو دونوں وہاں موجود رہیں۔ اونٹنی ایک دن پورے کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن سمود کی قوم کو دیا جاتا۔ جب اونٹنی پانی پیتی تو اس کا دودھ بھی نکالا جاتا جو لوگ بھر بھر کر لے جاتے۔ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، ایک دن اس کا اور ایک دن تمہارا۔ سورہ القمر۔ ان نشانیوں سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اونٹنی کا حجم بہت بڑا تھا، جو کہ پورے گاؤں کے لوگوں کا حصے کا پانی ایک دن میں پیتی تھی۔ اونٹنی آس پاس کی وادیوں میں چرنے جاتی، ایک راستے سے جاتی اور دوسرے راستے سے واپس آتی۔ وہ بہت بڑی تھی اور اس کی شکل اتنی دلکش تھی۔ جب وہ سمود کی چھوٹی چھوٹی گائے بکریوں کے پاس سے گزرتی تو وہ ڈر جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلتا رہا اور سمود کی قوم کا انکار بڑھتا گیا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ ہر دن پانی لے سکے۔ ان سب نے مل کر اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ قتادہ نے کہا کہ ایک آدمی نے سب کے گھر جا کر پوچھا اور ہر شخص، عورت اور بچے بھی اس کے قتل پر راضی ہو گئے۔ اللہ نے اس پر فرمایا، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور مار ڈالا، تو ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور سب کو برابر کر دیا۔ اور ہم نے سمود کے پاس ایک واضح نشانی بھیجی تھی، مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ امام بن جریر اور دوسرے مفسرین کے مطابق اونٹنی کا قتل ایک بڑی کافر عورت ام غنم عنیزہ کی وجہ سے ہوا۔ یہ عورت سمود میں سب سے زیادہ صالح علیہ السلام سے دشمنی رکھتی تھی۔ یہ بہت امیر تھی اور اس کی خوبصورت بیٹیاں بھی تھیں۔ اس کا شوہر دواب بن عمر بھی ایک سردار تھا۔ ایک اور امیر عورت تھی صدف بنت المحیہ، جو ایک مسلم آدمی کی بیوی تھی، مگر اسے چھوڑ دیا۔ یہ دونوں عورتیں اونٹنی کے قتل کے بدلے انعام دینے لگیں۔ صدف نے ایک آدمی الحبب کو بلایا اور کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کرے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنے رشتہ دار مساعدی بن مہراج کو بلایا، جو راضی ہو گیا۔ عنیزہ بنت غنم نے ایک چوڑے سرخ نیلے رنگ والے آدمی قدار بن سلف کو بلایا۔ یہ آدمی ناجائز اولاد تھا اور اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی کوئی بھی بیٹی دے دوں گی۔ قدار بن سلف اور مصعب بن مہراج نے مل کر سمود کے اور 7 لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ اب یہ 9 آدمی ہو گئے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین پر فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان 9 لوگوں نے قوم کو بھی اس جرم میں شامل کر دیا۔ پھر جب اونٹنی کنویں سے پانی پینے گئی تو قدر ایک پتھر کے پاس چھپ گیا اور مساعدی دوسری جگہ چھپا۔ جیسے ہی اونٹنی نکلی، مساعدی نے تیر چلایا جو اس کی ٹانگ میں لگا۔ اس وقت عنیزہ اپنی خوبصورت بیٹی کو بھیجتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ قدار کو دکھائے تاکہ اس کا جوش بڑھ جائے۔
قدر نے تلوار اٹھائی اور اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹنی گر گئی اور چیخی، اپنے بچے کو بچانے کی آخری کوشش کی۔ قدر نے اس کے گلے میں چھرا مارا اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ اونٹنی کا بچہ ایک بلند پتھر پر چڑھ گیا اور زور زور سے چیخا۔ الحسن البصری کے مطابق اس نے کہا، اے میرے رب، میری ماں کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس نے 3 مرتبہ چیخا اور ایک پتھر کے اندر چلا گیا، یا تو ان لوگوں نے اس کو بھی مار ڈالا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی تو قوم کے سامنے آئے۔ جب انہوں نے اونٹنی کا قتل دیکھا تو رو دیے اور کہا، اپنے گھروں میں صرف 3 دن اور مزے لے لو۔ سورہ ہود۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور سمود قوم ہلاک ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کے کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغمبر پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے، جس پیغام پر تم ایمان لے آئے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، صالح، اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی معلوماتی لگی ہے تو آپ اپنے خیالات کامنٹ میں ضرور بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔